أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. صلوات پڑھ محمد والے. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں پاکیزہ اور حلال رزق جو ہے وہ کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا ہے. اللہ نے حلال روزی حاصل کرنے کا، حلال روزی کھانے کا حکم دیا ہے. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، تو ہم نے تمہاری روزی کا بھی انتظام کیا ہے، ہم نے تمہارے رزق کا بھی انتظام کیا. جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں پائی جاتی ہیں ان سب کے رزق کی ذمہ داری پروردگار عالم پہ بھی. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو بھی زمین پر رینگنے والا ہے، جو بھی زمین پر چلنے والا ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. ایھا الناس، جب تمہارے رب نے، جب تمہارے پیدا کرنے والے نے تم سے رزق کی ذمہ داری لی ہے، تم سے روزی کی ذمہ داری لی ہے، تو خبردار حرام مال کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھانا. حرام مال کو تم اپنے پاکیزہ مال میں نہ ملانا. تم زمین میں وہ مال کھاؤ جو حلال ہے، جو طیب ہے، جسے اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے. اس لیے کہ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے، حرام مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اسلام نے اپنی تعلیمات میں سارا زور صرف کر دیا ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی رضاتیت کے اوپر بھروسہ کرے،
اللہ کے رازق ہونے کے اوپر اسے اطمینان ہو جائے تاکہ وہ حلال رزق کا انتظار کرے، حرام رزق کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے۔ کیوں اسلام نے رزق حلال کے اوپر اتنا زور دیا ہے؟ حرام رزق اور حرام غذا سے اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ رزق حلال کا اثر انسان کے وجود کے اوپر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اگر خدا نہ کرتا انسان حرام غذا کھا لیتا ہے، حرام مال استعمال کرتا ہے، تو اس کے اثرات بھی انسان کے وجود کے اوپر ہوتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان لقمہ حرام کھا لیتا ہے، اگر کوئی آدمی حرام رزق کھا لیتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کے اعمال خیر قبول نہیں ہوتے۔ ایک لقمہ حرام اگر انسان کے شکم پہ پہنچ جائے، اگر ایک لقمہ انسان کے پیٹ میں پہنچ جائے، وہ لقمہ جس کو غیر شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، وہ لقمہ جو لقمہ حرام بن کر انسان کے پیٹ پہ گیا ہو، وہ لقمہ جو ہے اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ پھر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ جب تک وہ لقمہ انسان کے جسم میں باقی ہے، جب تک اس کا اثر باقی ہے، عزیزو، انسان کے اثرات، انسان کے اوپر اس لقمہ حرام کا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی نے یہ گزارش کی کہ اللہ کے نبی، آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوا ہو جاؤں، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جو دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اپنے لیے دعا کروں تو وہ دعا قبول ہو جائے، گھر والوں کے لیے دعا کروں تو وہ دعا قبول ہو جائے، کسی انسان کے لیے میں دعا کروں تو دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو اس کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ پروردگار مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری ہر دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پیغمبر نے بس ایک فقرہ ارشاد فرمایا، پیغمبر نے فرمایا تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ لقمہ حرام نہ کھانا، رزق حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، لقمہ حرام جو ہے وہ نہ کھانا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی دعا میں بھی اس لقمہ حرام کا اثر ہے۔ خدا نہ کرتا اگر ہم نے رزق حرام کھا لیا، ہم نے ایک ایسا مال کھا لیا جو شریعت کے راستے سے نہیں آیا، جسے حرام مال کہا جاتا ہے، تو اس کے اثرات انسان کے اعمال کے اوپر ہوتے ہیں، انسان کی نماز کے اوپر، انسان کے روزے کے اوپر، انسان کے کار خیر کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ حرام مال سے حاصل ہونے والا جو مال ہے، حرام طریقے سے جو حاصل ہونے والا مال ہے، نہ وہ صدقے کے طور سے قابل قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ کے طور سے قابل قبول ہوگا، نہ حج اس سے قابل قبول ہے، نہ دوسرے کارہائے خیر قبول ہوگی۔ لہذا عزیزو، قرآن مجید نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، انسان کو یہ چاہیے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ وہ کیا غذا استعمال کر رہا ہے، وہ کیا کھانا کھا رہا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دیکھے کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ مثلا چھوٹا لقمہ ہے اس کا یا بڑا لقمہ ہے، یہ جو میں غذا کھا رہا ہوں یہ غذا جو ہے مثلا کون سے تیل سے بنی ہے، یہ جو غذا کھا رہا ہوں اس کا گوشت کیسا ہے، ران کا گوشت ہے یا سینے کا گوشت ہے، نہیں عزیزو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے، یعنی یہ دیکھے کہ جو کھا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مال حرام ہو۔ اس کا اثر انسان کے وجود کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم کو تلاش ہے اس بات کی، ہمیں جستجو ہے کہ ہم حلال روزی کھائیں۔ کیوں؟ بہت ہی واضح
سا فلسفہ ہے جو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ دنیا کو رزق حلال کی ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر ہم اور آپ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں رزق حلال کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں عاشور کے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے لشکر یزید کے ساتھ، دشمن کی فوج کے سامنے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اتمام حجت کے لیے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے سر کے اوپر جو امامہ ہے یہ امامہ پیغمبر خدا کا ہے، میرے دوش کے اوپر جو ردا ہے یہ پیغمبر خدا کی ردا ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ میں نے کیا شریعت پیغمبر میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ میں نے کیا حلال کو حرام کر دیا ہے؟ آخر تم مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہو؟ امام حسین نے یہ تقریر کی، خطبہ دیا، اس کے بعد نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوا، امام نے موعظہ فرمایا، امام نے نصیحتیں کی، نصیحتیں کرنے کے بعد سرکار سید الشہداء نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے موعظے کا، میری نصیحتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر میں اتمام حجت کے لیے یہ نصیحتیں کر رہا ہوں، میں حجت کو تمام کرنے کے لیے یہ نصیحتیں تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ مجھے پہچانو، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو میں پیغمبر اسلام کا نواسا ہوں، مجھے پہچانو میں نے جو لباس پہنا ہے یہ پیغمبر کا لباس ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام نے نصیحتیں کی، فرمایا میری نصیحتوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا، کیوں؟ قد ملیت بطونکم من الحرام، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں مال حرام پہنچ جائے گا تو اس کے اوپر امام حسین کی نصیحتوں کا بھی اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر پیغمبر کے کلام کا بھی اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر روزے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا بھی اثر نہیں ہوگا اگر انسان مال حرام کھا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال حرام جو ہے وہ انسان کو قسی القلب بنا دیتا ہے، انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر قرآن کی آیتیں بھی اثر نہیں کرتی، پیغمبر کا ارشاد بھی اثر نہیں کرتا، اور امام حسین علیہ السلام کے خطبات بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ لہذا ضرورت ہے عزیزو اس بات کی کہ انسان جو کما رہا ہے، انسان جو مال حاصل کر رہا ہے، اس مال کے بارے میں اسے غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال حرام ہے جو ہمارے گھر میں آ رہا ہے، جو ہمارے گھر کو بھی تباہ کر دے گا، ہماری نسلوں کو بھی تباہ کر دے گا، ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دے گا، ہماری دنیا کو بھی فنا کر دے گا۔ یہ کہا گیا کہ انسان کو اگر نماز میں لطف نہیں آتا، انسان کو اگر روزہ رکھنے میں لطف نہیں آتا، اگر روزہ واقعی اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے، اگر کلام الہی کی تلاوت ہو رہی ہے، انسان قرآن پڑھ رہا ہے، انسان دعائیں پڑھ رہا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، مالک کی بارگاہ میں انسان سجدوں پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، مگر ان سجدوں کا اثر انسان کے کردار پر نہیں ہو رہا، اگر ان روزوں سے تقوی الہی نہیں پیدا ہو رہا تو انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے رزق کی طرف دیکھنا چاہیے، انسان کو اپنے مال کی طرف دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مال ہمارے گھر میں آیا ہے یہ مال حلال نہ ہو۔ عزیزو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ہمارے یہاں رزق حلال کی، اصلاح نفس کے لیے، پاکیزگی نفس کے لیے، نفس کو سنوارنے کے لیے اور اپنی اولاد کی عاقبت کو بنانے کے لیے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے عزیزوں کو لقمہ حلال کھائیں اور لقمہ حلال اپنے بچوں کو کھلائیں۔ ہمارے پیغمبر وہ ہیں، ہمارے رہنما وہ ہیں جن کے یہاں آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں، آپ ان کی سیرت کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ حرام مال تو بہت بڑی بات ہے، ایک وہ مال جس پہ شبہہ پایا جاتا ہو کہ شاید یہ مال حلال ہو یا یہ مال حرام ہو، اس کو بھی انہوں نے کھانے سے منع کیا ہے، اور خود بھی انہوں نے ایسے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تاریخ نے نقل کیا کہ سرکار دو عالم
ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عمر مبارک کل 7 سال کی تھی۔ 7 سال کے تھے پیغمبر خدا۔ ابو طالب، جناب ابو طالب علیہ السلام کی زیر کفالت میں ہے، ابو طالب کے گھر میں ہے پیغمبر۔ 7 برس کی عمر ہے پیغمبر خدا کی۔ یہودیوں نے پیغمبر خدا کی نشانیوں کو دیکھا، ان کے صفات کو دیکھا، ان کے کمالات کو دیکھا۔ انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ابو طالب کا جو بھتیجا ہے یہ وہی آخری نبی ہے جس کے بارے میں توریت نے خبر دی ہے، جس کے بارے میں ہمارے پرانے علماء نے بتایا ہے، جس کے بارے میں ہماری پرانی کتابوں میں تذکرہ ہے۔ یہ علامتیں جو اس میں پائی جاتی ہے یہ تو آخری نبی والی علامت ہے۔ لہذا انہوں نے امتحان لینا چاہا، کہا کہ ہم اس 7 برس کے بچے کا امتحان لیں۔ انہوں نے ایک مرغ جو ہے وہ اسے چوری کیا۔ یہودیوں نے ایک مرغ چورایا اور اس کے بعد اسے جناب ابو طالب کے گھر بھیج دیا۔ کہا یہ آپ کو ہم بھیج رہے ہیں، ہدیہ ہے، گفٹ ہے، آپ اسے کھائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے۔ جب غذا تیار کی گئی، کھانا تیار ہوا اور جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا آؤ کھانا کھا لو، پیغمبر خدا نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کہا ہے چچا میں اس غذا کو، میں اس کھانے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہا بیٹا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حرام کھانا ہے اور اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں حرام کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤں۔ یہودیوں کو جب اس کی خبر ہوئی، یہودیوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تو امتحان لینے کے لیے یہ مال آپ کو دیا تھا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، جو پیغمبر اسلام ہوگا، وہ حرام مال کو ہاتھ نہ لگائے۔ پھر یہودیوں نے پیغمبر کی آزمائش کرنا چاہی، پیغمبر کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے ایک مشتبہ مال، یعنی ایک ایسا مال کہ جو قطعی طور سے نہیں کہا جا سکتا یقینی طور سے کہ یہ مال حرام ہے، مگر اس میں شبہ پایا جاتا ہے، ممکن ہے حرام ہو ممکن ہے حلال ہو۔ جہاں مال میں شبہ پیدا ہو جائے نبی اس مال کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ لہٰذا یہودیوں نے دوسرا امتحان لیا، اور وہ امتحان اس طرح سے کہ ایک مرغ انہوں نے پھر کسی کا بغیر اجازت کے وہ لے آئے پکڑ کر، لیکن ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس کا پیسہ جو ہے بعد میں اس کو دے دیں گے۔ وہ مال بھیجا ابو طالب کے گھر میں، پیغمبر خدا نے اس کھانے کو بھی، اس غذا کو بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ اور جب سبب پوچھا جناب ابو طالب نے تو پیغمبر نے فرمایا چچا یہ مال جو ہے وہ مال مشتبہ ہے، یہ مال جو ہے وہ مال میں شبہ پایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ مال جو ہے وہ حلال اور حرام کے درمیان میں ہے، نبی اس مال کو بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ عزیزو، جو نبی کا کردار ہے وہی آل نبی کا کردار ہے، وہی آل محمد کا کردار ہے، اور وہی آل محمد نے اپنے چاہنے والوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ خبردار غذائے حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، وہ مال جو حلال و حرام کے درمیان میں ہے اس کو بھی نہ کھانا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام جب قید خانے میں ہیں، ایک مرتبہ ایک خاتون جو محب اہل بیت تھی، جو امام کی چاہنے والی تھی، جو شیعہ تھی، اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ قید خانے میں ہے، کھانا بہت کم کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں کھانا جو ہے وہ اپنے گھر سے بنا کر بھیجتی ہوں۔ اس نے کھانا تیار کیا، روٹی تیار کی اور لا کر قید خانے کے دروغہ کو دے دیا، قید خانے کے حاکم کو دے دیا، کہا کہ یہ کھانا امام محمد باقر تک پہنچا دیجئے اور ان سے کہیے کہ فلاں خاتون جو آپ کی چاہنے والی ہے وہ لے کر آئی ہے۔ جب وہ کھانا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا، آپ نے اس غذا کو کھانے سے انکار کر دیا۔
کہنے والے نے کہا کہ مولا اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے حلال رزق استعمال کیا ہے اس کھانے میں، جو میں نے کھانا تیار کیا یہ حلال تھا، یہ رزق حلال سے بنا ہے۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ رزق حلال سے بنا ہے، لیکن جس طبق میں رکھ کر لایا گیا ہے یہ طبق جو ہے وہ مال حرام سے تیار ہوا ہے، لہٰذا میں اس کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں۔ عزیزو، یہ آل محمد کا کمال کردار ہے، یہ آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو بھی تعلیم دی ہے کہ خبردار دیکھو رزق حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھانا، حلال روزی کھاؤ، حلال روزی اپنے بچوں کو کھلاؤ، تاکہ دین ہمارے کردار کے اوپر اثر کر سکے، تاکہ انسان کمالات کو حاصل کر سکے، تاکہ انسان صاحب کمال بن سکے۔ عزیزو، بھوک کو بھی برداشت کیا آل محمد نے، پیاس کو بھی برداشت کیا ہے آل محمد نے۔ ہم تو 14 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، مگر کوئی حسین کے دل سے پوچھے، کوئی حسین کے بچوں سے پوچھے، عزیزو ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، فقط بڑوں کا تذکرہ نہیں ہے، فقط جوانوں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ 6 مہینے کا بچہ جو علی اصغر جھولے میں ہے وہ بھی 3 دن کی بھوک کو برداشت کر رہا ہے، وہ بھی 3 دن کی پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ حسین کا بچہ بھی بھوکا ہے، حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہے۔ یہی وجہ ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں فوج اشقیہ کے سامنے آئے ہیں، جب فوج کے سامنے آئے ہیں، اشقیہ کے سامنے آئے ہیں، امام حسین نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا دیکھو اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے، دیکھو یہ کتنا پیاسا ہے، میرا بچہ جو ہے وہ کتنا پیاسا ہے، اس نے کیا خطا کی ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو امام حسین نے فرمایا کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ جب امام حسین نے یہ فرمایا فوج نے کوئی جواب نہیں دیا، امام نے فرمایا بیٹا علی اصغر تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم اتنا انہیں بتا دو کہ کتنے پیاسے ہو۔ بس مورخ کربلا کہتا ہے کہ حسین کے اس ششماہے نے اپنی پیاس کا مظاہرہ کیا، اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری، بچے سے ہی اشقیاء نے دیکھا منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ پسر سعد نے کہا اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس ایک مرتبہ ہرملا نے تیر چلے کمان میں جوڑا، گلوئے علی اصغر کو نشانہ بنایا، میں کیسے پڑھوں رونے والوں؟ بس دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ادھر تیر چلا، ادھر حسین کے ہاتھ پر بچہ منقلب ہو گیا۔ حسین نے جب دیکھا تو علی اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آواز دے رہے تھے اے بابا آپ پریشان نہ ہوئیے گا، میں مسکرا کر اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جتنے بھی لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگار ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت طاہر کے چاہنے والے موجود ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہے انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔